فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب اللہ جل شانہ اس زمین کو زلزلے سے ہلائیں گے، واخرجت الارض اثقالها، نکلے گے۔ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے وقال الانسان ما لها، جو انسان کے اندر چھپا ہوا ہوگا وہ سارے کا سارا زمین اگل دے گی۔ جس جگہ، جون سی جگہ، جس وقت، جس حال کے اندر گناہ کیا تھا، چھیڑ چھاڑ کی تھی، اللہ کی زمین کے اوپر نافرمانی کی تھی، طوفان بدتمیزی اٹھایا تھا، یا زمین بول بول کے بتائے گی، رو رو کے کہے گا اسے کیا بنی، آج جس کے اوپر میں راہ کرتا تھا، ہتھوڑے جس پہ برسایا کرتا تھا، مکان جس پہ بنایا کرتا تھا، کوٹھیاں بنگلے کار جس پہ لا کے کھڑی کر دیتا تھا، آج اس زمین کو کیا ہو گیا۔ دنیا کے اندر میں کہتا تھا میری جگیر ہے، دادے کی وراثت سے میرے حصے میں آئی، ابا کے حصے میں آئی، 400 کے سامنے، پورے شہر والوں کے سامنے میں کہتا تھا کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے، میں تو دروازے پہ لکھتا تھا گاڑی کھڑی کرنا منع ہے، میں تو یہاں کے لکھتا تھا پیشاب کرنے والا کتے کا بچہ، میں تو لکھا کرتا تھا جلنے والے کا منہ کالا۔ آج زمین کو کیا ہوا جس کا ایک ایک کنال، ایک ایک قلعہ میں نے 4 کروڑ پہ خریدا، آج یہ زمین میری مخالفت کے اندر گواہی دینے لگ گئی۔ یہ بولے گی زمین۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ والے فرماتے ہیں جس زمین پر، جس زمین کے حصے پر جس جگہ غلطی ہو جائے وہیں کھڑے کھڑے معافی مانگ لو، تاکہ قیامت کے دن اگر گناہ میں گواہی دے تو یہ زمین کا ٹکڑا ہماری توبہ پر بھی گواہی دے دے۔ انسان خطاؤں کا پتلا، انسان غلطیوں کا مارا ہوا ہے، اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کا ڈر بھی سامنے آنا چاہیے، فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ یار کے وعدوں پہ یقین ہے، پیار کے وعدوں پہ یقین ہے، حکومت کے وعدوں پہ یقین ہے، دوستوں کے وعدوں پہ یقین ہے، اولاد کو ماں باپ، ماں باپ کو اولاد کے وعدوں پہ یقین ہے۔ امام الانبیاء ضمانت دے کے اللہ کے وعدوں کی جا رہا ہے، لیکن میرے عزیزو دنیا دار تو دور کی بات، 5 وقت کا نمازی بھی اللہ کے وعدوں پہ یقین کوئی نہیں رکھ رہا۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو نیک اعمال کرے گا، اللہ فرما رہے ہمیں اپنی کبریائی کی قسم ہے ہم اس کی دنیا کی زندگی اچھی بنا دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا۔ مال کی فراوانی دیں گے، دنیا میں عزت دیں گے، چہروں پہ نکھار دیں گے، سب سے بڑی بات ہے زندگی کا سکون عطا فرما دیں گے جو آج اچھوں کے پاس کوئی نہیں۔ دوسرا اللہ جل شانہ کا وعدہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو گناہوں والی زندگی گزارے گا، جو میری نافرمانی کی زندگی گزارے گا، ہمارا اس کے ساتھ پہلا وعدہ کہ ہم دنیا کا روزگار، دنیا کی معیشت اس کی ختم کر کے رکھ دیں گے، مارا پھرے گا۔ کبھی آپ کے پاس آئے گا، کبھی میرے پاس آئے گا، حالات اچھے ہیں، حالات ماڑے ہو گئے، دعا کر دو۔ فرمایا جب قوم پھر اللہ کا تیسرا وعدہ، اللہ اکبر، پھر اللہ کا تیسرا اعلان، پہلا اعلان من عمل صالحا من ذکر او انثى، پہلا وعدہ نیکی کرو گے دنیا کی زندگی اچھی، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر برائی کرو گے تو دنیا کی زندگی تنگ دستی کی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کے در کبھی اس کے در۔ اللہ تیسرا اپنے نبی کے ذریعے اعلان فرما رہا ہے، فرمایا جب قوم بے حیائی پر، اللہ کی نافرمانی پر تلے گی، تم ہاتھ اٹھا کے دعا کرو گے، میں دعا قبول نہیں کروں گا، حتیٰ کہ اپنے نیکوکاروں سے بھی دعا کرواؤ گے، میں وقتی طور پہ ان کی بھی دعا قبول نہیں کروں گا۔ حالات کی بہتری آئے گی، چاروں طرف سے آئے گی، حالات کا بگاڑ آئے گا، چاروں طرف سے آئے گا۔ انسان کے پاس مال ہوتا ہے، آج دنیا کے پاس پیسہ ہے، کہتے کوئی بات نہیں، پیسہ کام آ جائے گا، ہر بندہ کہتا ہے ہاں جی ہاں، پیسہ کہاں نہیں چلتا، جہاں آدمی نہیں چلتا وہاں پیسہ چل جاتا ہے، جہاں سفارش نہیں چلتی وہاں پیسہ چل جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے میں پیسہ رہنے نہیں دوں گا، پھر بتا تو پیسہ کہاں چلائے گا؟
جاؤ جا کے بازار والوں کو اللہ کا وعدہ بتا دو. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے جو قرآن میں اعلان کیا، جاؤ اللہ والے چوک پہ کھڑے ہو کے بتا دو، رب کعبہ کی قسم ہے سارے آپ کو جھوٹا جھوٹا کہنے لگ جائیں گے. فرمایا میرا نبی اعلان کر دے. اللہ اکبر. سب سے پہلے تو میں اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہوں. اگر میرے بندے میری مہلت پر باز نہیں آتے، اللہ اکبر، پھر میں تدبیر اختیار کرتا ہوں. اللہ اکبر. پھر اللہ جل شانہ اپنی پکڑ کے اندر لے آتا ہے. راتوں کو گناہ کر رہا ہے، صبح ہنس ہنس کے دکھا رہا ہے. اللہ اکبر. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. فرمایا لوگو رویا زیادہ کرو، ہنسا کم کرا کرو. فرمایا جو دنیا کے اندر گناہ کرتے ہنسے گا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس کا رونا دیکھنا، اس کا رونا کیسا ہوگا. آج قرآن بھی ہنس ہنس کے پڑھ رہے ہیں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پڑھا کرتے اتنا رویا کرتے ہیں کہ روتے روتے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے، آپ تلاوت کرتے کرتے اللہ اکبر آپ کو غشی آ جاتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے رونے لگ جاتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتی رونے لگ جاتی. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. صحابہ میرے عزیزوں قرآن کے ترجمے مفہوم کو جانتے تھے، غش کھا کھا کے زمین پہ گرا کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. جب سورہ یاسین کی اس آیت پہ آئے فَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب اس آیت پہ آئے غش کھا کے زمین پہ گر گئے. ہوش آیا. حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ اس قرآن کے اندر اپنے بندوں سے کون سا کلام کر کے چلا گیا ہے. تمہیں پتہ ہی نہ لگا مالک کائنات نے اس آیت کے اندر اپنے بندوں سے کون سا کلام کیا. قیامت کا دن ہوگا، ایمان والوں کے اور گناہ گاروں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. پھر اعلان ہوگا مجرم علیحدہ ہو جاؤ، نیکوکار علیحدہ ہو جاؤ. میرے عزیزو ایمان پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے. اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا پتہ نہیں قیامت کے دن اللہ کون سے لوگوں کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے گا. یہ سارے کے سارے قبرستان کے اندر پڑے ہیں، ایک ایک گٹھ کا فاصلہ کوئی نہیں، قبر کے ساتھ قبر جڑی پڑی ہے. یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگوں سے ملنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوا کرتا تھا. ان کی گاڑی گزرا کرتی تھی روڈوں کے اوپر سے، آدھا آدھا گھنٹہ ٹریفک بلاک ہو جایا کرتی تھی. کوئی موٹر سائیکل والا، کوئی کار والا، کوئی رکشے والا میرا عزیزو ان کے سامنے گاڑی کھڑی کر دے تو اس کا پیر محل کے اندر رہنا مشکل ہوتا تھا. رب کعبہ کی قسم ایسے ویلے ہو کے پڑے، سالہ سال گزر گئے، ان کے پاس کام ہی کوئی نہیں. میرا عزیزو ان کے دفتروں کے بغیر رش، ان کے دفتروں کے باہر رش رہتا تھا. اب تو سالوں پڑے ہو گئے، ان کا حال پوچھنے والا ان کے اپنی اولاد میں سے بھی کوئی نہیں آیا ہے. ایک قبر پہ کھڑے ہو کے دیکھ لو جس کے اوپر لکھا ہوا تھا سیشن جج صاحب کا، سول جج صاحب کا، ہائی کورٹ کے جج صاحب کا. یہ وہ شخص لیٹا ہوا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو ظالم مظلوم کو رگڑے دیا کرتا تھا، جس کا قلم چلا کرتا تھا یہ کہتا تھا خبردار میرے کمرے میں بولنا نہیں ہے، نیچی نگاہ کر کے بیٹھ، نیچی نگاہ کر کے کھڑو، خبردار نکال لو اس کے پاس. جب اس کے آگے ہاتھ جوڑا کرتے تھے یہ اپنی سیٹ سے اٹھ کے صاحب چائے پی رہا ہے، صاحب کھانا کھا رہا ہے، صاحب چھٹی پر ہے. مظلوم تیرے دروازے پہ رلتے تھے، بیوائیں تیرے دروازے پہ اپنا حق مانگتی تھی. تجھے وہ وقت یاد نہیں، ایک بیوہ 4 بچیوں کو لے کے 5 کو آئی تھی اور کہہ رہی تھی جج صاحب میرے شوہر کے مکان پر میں بیوہ میرے بچے یتیم ہیں، ہمارے مکان پر قبضہ کر لیا. تو کہتا تھا بی بی گواہ لے کے آ. فرمایا اللہ اکبر. تو نے اس وقت قلم نہ چلایا، آج یہ میرے پاس میرے دربار میں آئی، میں اس سے گواہی کوئی نہیں مانگوں گا. تو نے اس پر اپنا قلم نہ چلایا، آج میرا قلم دیکھ لے. اللہ اکبر. اس کی حمایت کے اندر تیری مخالفت کے اندر دیکھ میرا قلم کیسے چلے گا. اگلی قبر کے اوپر چلے جاؤ میرے عزیزو. اللہ اکبر. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 400 ایکڑ کا مالک ہے.
اللہ اکبر، جس کے پاس میرے عزیزوں لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے وقت نہیں تھا، یہ ایسا ظالم تھا، زکوٰۃ بھی میرے عزیزوں منتیں کرا کرا کے دیا کرتا تھا۔ صاحب سو رہے ہیں، صاحب میٹنگ کے اندر ہے، اللہ اکبر، موت نے ساری میٹنگوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اب ایسا پڑا ہے، کہتا میرے بیٹے میٹنگ کر لے، میری اماں میٹنگ کر لے، میری بیوی تم تو آ جاؤ، میرے بچے تم تو آ جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ایسا فارغ پڑا، اس سے میٹنگ کرنے کے لیے، اس سے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے کوئی تیاری کوئی نہیں۔ جاؤ اگلی قبر پہ جا کے پوچھو، یہ تو وہ آدمی ہے جس سے میں نے یوں کر کے ہاتھ ملایا تھا، اس نے یوں کر کے اشارہ کر دیا تھا، آج من و من مٹی کے نیچے پڑا، دشمن تو دور کی بات ہے، سگے بھی ہاتھ ملانے کے لیے کوئی نہیں آ رہے۔ یہ وہ آدمی پڑا ہوا ہے میرے عزیزوں جو کہا کرتا تھا، اگر میں اشارہ کرتا میں نو اللہ اکبر غصہ نہ چڑھا، اگر میں نے غصہ آ گیا تو پیر محل میں تیرا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ آسمان والے نے کہا اس کا پیر محل میں کیا بگاڑے گا، اللہ اکبر، امر تو میرا غالب آئے گا، موت کا جھٹکا آئے گا، مجھ تیرے گھر سے تجھے ہرے بھرے ہنستے بتے کلبے سے اٹھا کے تجھے ویرانی کے اندر چھوڑ آئے، قیامت کی صبح تک تیری مٹی کے اوپر دابڑا ڈالنے والا قبر پہ کوئی آ جائے تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ اجاڑ کے رکھ دیا موت نے سب کچھ۔ جاؤ ہر گھر کی دروازے پہ جا کے پوچھو، ہر گھر کی دروازے کی چوکٹ پہ جا کے سونگو، آپ کو خبر آئے گی، آپ کو خوشبو بھی آئے گی۔ یہ دروازہ بول بول کے کہے گا پردادا نہ رہنے دیا، دادا نہ رہنے دیا، ابا نہ رہنے دیا، اماں نہ رہنے دی، دینا تو نے بھی کوئی نہیں، عمل اچھے لے کے جا، گٹھڑی اچھی لے کے جا، سلوک اچھا کر کے جا، ورنہ قیامت کی ایک رات تیری 70 سال کی زندگی کے اوپر بھاری پڑ جائے گی۔ بنی اسرائیل کے اوپر میرے عزیزوں صرف عذاب یوں آیا تھا، فرمایا تھا ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑنا، باقی سارے دن پکڑو تمہاری مرضی۔ میرے عزیزوں انہوں نے ایک دن مچھلی نہ پکڑنے پر اللہ کی نافرمانی کی، انہوں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا شروع کر دی۔ 12,000 قبیلے والے، 12,000 قبیلے کے افراد تھے، رات کو انسانوں کی شکلوں میں سوئے، ایک دن اللہ کی نافرمانی پر صبح اللہ نے ان کی شکلوں کو بندر کی بنا دیا تھا۔ اتوار کو پکڑو تمہاری مرضی، شکار پیر کو کرو تمہاری مرضی، منگل کو پکڑو اللہ اکبر تمہاری مرضی، لیکن ہفتے کے دن نہ پکڑنا۔ پیغمبر رو رو کے کہہ گیا یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہ کوئی چال ہے۔ اللہ نے پھر ان کو آزمایا، ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر آتی، باقی دن نیچے چلی جاتی۔ انہوں نے اپنے گھروں کے آگے حوض بنا لیے، انہوں نے کہا اوہو اللہ اکبر، پکڑنے سے منع کیا، جمع کرنے سے تو منع نہیں کیا، ہفتے کے دن جمع کرنے، اتوار کو پکڑے۔ پیغمبر کہتے تھے اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے۔ ایک قبیلہ کہتا تھا سانو کی کھے کھان دے، دفع ہونے دے، اللہ نے رگڑا ان کو بھی دے دیا۔ ایک دروازے پر آ کے روتا تھا نہ بھائی اللہ کی آزمائش ہے، باز آ جاؤ باز آ جاؤ۔ رات کو 3 قبیلے، تینوں میں درباریں پڑ گئی۔ ایک کہہ رہا تھا کہ ہمیں کیا دفع کرو، دوسرا کرتوت کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، تیسرا میرے عزیزوں منع کرتا تھا۔ صبح اٹھے اللہ اکبر، لوگ بازار میں آ رہے جا رہے ہیں، یہ لوگ کہاں چلے گئے جو خدا کی نافرمانی کرتے تھے؟ اللہ اکبر، گھروں کے دروازے بند۔ تھوڑی دیر کے بعد دیواروں کے بنیروں پر، مڈیروں پر بندر آ کے بیٹھ گئے۔ فَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ اکبر، یہ کون لوگ ہیں؟ رو رو کے کہہ رہے تھے رات کو گھروں میں گھسے انسان تھے، صبح جب بستروں پہ آ کے بیٹھے اللہ نے میں بندر کی صورت کے اندر بنا دیا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ اگلوں کے لیے، پچھلوں کے لیے اللہ نے نشانی بنا دیا ہے۔ جو منع کرتے تھے اللہ کی نافرمانی باز آ جاؤ، ان کے پیروں کو آ کے یہ بندر چوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے تمہاری بات مان لیتے اچھا نہ ہوتا۔ 3 دن کے اندر اللہ نے 12 کے 12,000 کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔
حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے معاوضہ مانگا. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ اگر رحم مادر سے بچہ نکال سکتا ہے، فرمایا اللہ تمہیں صالح پیغمبر کے ہاتھ کا معاوضہ دکھاؤ. اے پیغمبر پہاڑی کی طرف اشارہ کر. اشارہ کیا، پہاڑ میں سے ایک گابن اونٹنی نکل آئی اور وہ بھی بچہ دینے والی. معاملہ طے پا گیا. ایک دن اس کا دودھ پیو، ایک دن یہ کھائے گی، ایک دن تم کھاؤ گے. اس کنویں سے ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تم پانی پیو گے. بچے دودھ پیو، بڑے پیو، مویشی پیو، اس کا دودھ ختم نہ ہوگا. یہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے. قوم کے اندر شرارت پیدا ہو گئی. میرے عزیزو، قوم نہ مانی. اللہ اکبر کہنے لگی یہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، سارا پانی اسے پینے دے، ہم پیاسے مر جائے. فرمایا وقت کی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. قوم نہ مانی. خدا پاک کی قسم ایک جھٹکے نے سب کے سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا. بعض جگہ آئے جناب نوح علیہ السلام کو 950 سال عمر، بعض کہتے ہیں 1075 سال عمر، بعض کہتے ہیں 1500 سال باب نوح کی عمر تھی. اتنا قوم کو سمجھایا، حتیٰ کہ پاک پیغمبر کی اتنی مخالفت کی، اتنے پتھر مارے. جناب نوح علیہ السلام کو پتھروں میں دبا دیا. اتنے پتھر پڑے، نوح علیہ السلام پتھروں میں نظر نہ آئے. پھر بھی لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑے. اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ اکبر. جب قوم نہ مانی، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. الہ العالمین دیکھ لے یہ تیرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، نہ چھوڑی نہ زمین پر. فرمایا نو کشتی بنا لے، صحرا ہے، پہاڑ ہے، پانی کوئی نہیں. جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. قوم آ کے تالیاں بجانے لگ گئی، کہنے لگی اوہو اللہ اکبر، اب تو یہ پیغمبر کشتیاں بنائے گا. پہلے جسے دیکھا نہیں اس سے ڈراتا ہے، جسے دیکھا نہیں اسے کہتا ہے رزق دینے والا، عزت دینے والا، مال دینے والا اللہ ہے. آج کہتا ہے لے یہ کشتی پانی میں چلے گی، پانی ہے کا. فرمایا اللہ، فرمایا نو آسمانوں سے پانی نکلتا دیکھا، پہاڑوں سے پانی نکلتا دیکھا، زمین سے پانی نکلتا دیکھا. میں آگ سے پانی نہ نکالوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. کنویں کے اندر سے پانی کا فوارہ نکل آیا. قوم دیکھ رہی ہے، سامنے سامنے آگ کا تندور ہے، اس میں سے آگ نہیں نکل رہی بلکہ پانی ابل ابل کے باہر آ رہا ہے. کب بھی مان جاؤ اللہ کا عذاب آ گیا. انہوں نے کہا چل. سگا بیٹا کھڑا ہو گیا. بیٹا کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا. کتنا پانی نکلے گا؟ یہ اتنے پہاڑ، یہ اتنی پہاڑوں کی چوٹیاں، اتنا پانی نکلے گا کہ اللہ چاہے نکالے گا. باپ کی بیٹے سے ٹکر، باپ بیٹا آمنے سامنے، نوح کا بیٹا کران سامنے. میں نہیں مانتا تیرے رب کو. قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. او باز آ جا، تو میرا بیٹا ہے. چھلانگ ماری، ڈائی ماری، ادھر دوڑا. جوان تھا، پھدکیلا تھا، دوڑتا پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ گیا. اللہ اکبر. کہنے لگا یہاں بھی تیرے رب کا پانی آئے گا. فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. جب پانی بیٹے کے پیروں کو، ٹخنوں کو آ کے چھونے لگا، پھر کہنے لگا ابا یہ کیا ہو گیا؟ کہ میں نہ کہتا تھا خدا کا عذاب آ گیا. اللہ قادر ہے، پہاڑ بھی اللہ کی مخلوق، پانی بھی اللہ کی مخلوق. خدا چاہے پانی کو پہاڑوں کے نیچے رکھے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اللہ چاہے پانی کو پہاڑوں کے اوپر سے گزار دے، اسے پھر بھی کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں. بیٹا واپس پلٹا، پانی پنڈلیوں تک آ گیا، پانی گھٹنوں تک آ گیا. اللہ اکبر. پانی میرے عزیزوں ناک پیٹ تک آ گیا. پانی کندھوں کو کراس کر جب ناک کو چڑھنے لگا، اس وقت کہنے لگا ابا یہ کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر. پاک پیغمبر نہیں یوں کر کے ہاتھ اٹھائے. ہائے نوح نبی نوح علیہ السلام. یوں کر کے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، رو کے دکھائے اے اللہ یہ میرا کنبہ، یہ میری اہل ہے، اے اللہ اس پر رحم فرما. فرمایا نو خبردار یہ تیرے اہل کوئی نہیں. انہو لیس من اہلک. نہیں تیرے یار، نہیں تیرے رشتہ دار. اللہ میرا بیٹا. فرمایا نانو جو تیرے پر ایمان نہ لایا، جو تیرے پر ایمان نہ لایا، اے نو جو میرے پر ایمان نہ لایا وہ تیرا سگا کو نہ ہو، اس کا تیرے ساتھ تعلق کوئی نہیں. اے نو میرا غصہ چڑھا ہوا ہے، ہاتھ نیچے کر.
नू हाथ नीचे कर। या अल्लाह क्या होगा? फरमाया नू आज हम अपने जलाल में हैं, अगर तूने हाथ नीचे ना किए मैं तेरा ताजे नबुवत भी उतार दूंगा। अल्लाहु अकबर। खबरदार, मेरा खा कर मुझे इतराता है, मुझे मेरी तरफ उंगली उठाता है। नूह अलैहिस्सलाम हाथ नीचे करो, इसके लिए दुआ नहीं करनी। अगर आपने मुशरिक के लिए दुआ की तो तेरा ताजे नबूवत भी उतारने में देर नहीं करूंगा, ये भी मेरी अता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मक्के में दुआएं तेरे मेरे लिए, मदीने में दुआएं तेरे मेरे लिए, मस्जिद अक्सा में दुआएं तेरे मेरे लिए, बादशाही मस्जिद में दुआएं तेरे मेरे लिए। कोई ऐसा पीर नहीं, कोई ऐसा फकीर नहीं, कोई ऐसा वली नहीं जो आपके मेरे दुआ ना करता हो। आज जुमे की नमाज है, पाकिस्तान समेत दुनिया में कितने मुमालिक हैं जहाँ जुमा हो गया, जहाँ होगा, जहाँ हो रहा है। मेरा जो कितनी दुआएं हैं, क्या मेरे नबी की बात सच्ची नहीं? अल्लाह का नबी झूठ नहीं बोलता। रहमत वाले नबी ने इरशाद फरमाया, जब बेहयाई पे कौम तुल आएगी, दुपट्टे सरों से उतर आएंगे, आंख नंगी हो जाएगी, गले खुल जाएंगे, शलवारें टखनों से ऊपर हो जाएंगी, नीम बराना लिबास पहनने लग जाओगे। आपने ये भी इरशाद फरमाया था, फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा नंगा नंगी लड़के लड़की खड़े होंगे, फरमाया उस वक्त कहने वाला कहेगा यार ओठ के पीछे खड़े होके मुंह काला कर लो। अल्लाह अकबर। इतना लफ्ज कहने वाला भी वक्त का वली जाना जाएगा। वक़ालल इंसानु मा लहा, ये जमीन बोल बोल के कहेगी अल्लाह इससे पूछ, ये गिनाएगा कि मैं गिनाऊं रातें कहाँ थी, दिल कहाँ थे। आपने फरमाया जब गुनाह हो जाए खुदा को रोके दिखा दो, हंसते हुए कब्रों में जाओगे, वरना जितना हंस हंस के गुनाह करोगे रोते रोते कब्रों में जाओगे। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी रहमतुल्लाह अलैह सवारी पर सवार हैं, आपका घोड़ा भी थक गया, हिनहिनाने लगा, टांगे आगे पीछे की उठाने लगा, और आप कभी ज़मीन पर कभी लड़कते, कभी गिरने के करीब हो जाते, कभी उसकी लगाम में पकड़ते, कभी आगे पीछे उस घोड़े को करते। समझ ना आई, एड़ लगा ली, लगाम में कस ली, दोनों हाथ से कस लिया, दोनों हाथ से लगाम में पकड़ ली, लेकिन घोड़ा मेरा अजीज़ों बिदकने से बाज ना आया। आपने डंडे ना मारे, आपने लाठी ना मारी, आपने उसकी गर्दन पे तलवार न चलाई, बल्कि जल्दी से सवारी से उतरे और सवारी से उतर कर 2 रकात नवाज नफिल की पढ़े और इस्तग़फ़ार की कसरत की। अल्लाह से तौबा करके खुदा को रोना शुरू कर, अल्लाह को रोना अल्लाह सानू के सामने रोना शुरू कर दिया, अल्लाह को रोना दिखा दिया, अल्लाह को अपने आंसू दिखा दे। थोड़ी देर के बाद जब आप दुआ से उठे, घोड़े पर सवार हुए, घोड़ा आराम से आपको सवारी कराने लगा। गुलाम कहने लगा क्या बात है, ना मारा, ना डांटा, ना झिड़का, ना आपने इसको सजा दी, ना आपने लगाम में कसी। फरमाया कसूर इसका नहीं है, कसूर सवारी करने वाले का था। लगता है मेरी आंख से, मेरे नाक से, मेरी कान से, मेरे होंठों से, मेरी जुबान से कोई गुनाह हो गया। और ये लोगों याद रखो, जब बंदा गुनाह करता है तो हर चीज इंसान की सरकशी के अंदर हो जाती है। औलाद नाफरमान हो जाएगी, बच्चे नाफरमान हो जाएंगे, कुल में बरादरी। हल्के अल्लाह का बंदा जब जमीन पर बदकारी करता है, गुनाह की जिंदगी गुजारता है, यानी अल्लाह के बंदे से गुनाह हो जाए, उसका असर इंसानों तो क्या जानवरों के ऊपर पड़ता है। फरमाया मुझे याद तो कोई नहीं, मैंने कोई गुनाह किया हो, लेकिन लगता है मुझसे कोई गुनाह हो गया। अल्लाह अकबर, मुझसे गुनाह हो गया, इसलिए मैंने सलातुल इस्तिग़फ़ार पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांगी। लगता है घोड़ा काबू के अंदर आ गया, खुदा ने मेरी तौबा को कबूल फरमा लिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह। हमने तो तुझे अपना आप सुधारने का कहा था, हमने तो तुझे कहा था तू सुधर जा, लेकिन तू तो दुनिया को सुधारने के लिए लग गया। तुझे अपनी आंख में तुझे अपना ऐप कोई नहीं नजर आता, भाइयों का ऐप तुझे नजर आने लगा, बहनों का ऐप तुझे नजर आने लगा, रिश्तेदारों का ऐप तुझे नजर आने लगा, खानदान वालों का ऐप तुझे नजर आने लगा, पार्टियों का ऐप तुझे नजर आने लगा। ऐ जालिम है, किसी पर निगाह पड़े, कहता एक निगाह उठाऊं, अंदर का कच्चा छट्टा खोल के रख देता हूं। और जालिम, एक निगाह पड़े, अंदर का बातिन
باطن ظاہر کر دیتا ہے. یہ باطن تیری باطن پہ تیری نگاہ کیوں نہیں پڑ رہی؟ بتا تیری آنکھوں کے سامنے تیرا باطن ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ تجھے ڈٹائی سے کب مہلت ملے گی؟ تجھے اللہ کی ناراضگی سے، خدا کی نافرمانی سے کب مہلت ملے گی؟ کیا تجھے مرنا یاد نہیں ہے؟ دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ آئے تھے جو کہتے تھے اللہ اکبر، اے جہاں میٹھا اگلا کہ ڈٹھا. موت نے ساری مٹھاس کو کڑواہٹ کے اندر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبا. جو دنیا کی زندگی نیکی کی طرف گزارے گا، جو نیکی کی طرف ہمیں راضی کر کے آئے گا، ہم اسے دنیا کی تنگیوں میں خوشحال کر دیں گے، دنیا کی بے سکونیوں میں سکون دے دیں گے، دنیا کی بے آرامیوں میں آرام دے دیں گے، دنیا کے غموں میں اسے سکون دے دیں گے. اور خبردار ومن اعرض عن ذکری، جس نے ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے منہ موڑا، اللہ اکبر، پھر کیا کریں گے؟ فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کے کاروبار کو ٹھپ کر دیں گے. پھر پوچھیں گے لا اپنا پیسہ لے کے آ، لا دولت لے کے آ، دادے کی جمع لے کے آ جا، ابا جان نے جمع کی تھی لے آ، بینکوں سے جو لون لیا تھا لے آ، آ جا، ہم تیری بربادی پر آ گئے تو اپنے پیسے سے خوشحال ہو کے دکھا دے. کوئی دن ایسا نہیں جاتا میرے پیارو کہ اللہ اکبر اعلان کی آواز، اذان کی اعلان کی آواز آپ کے میرے کانوں میں نہیں آتی. پڑے ہوں کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، جاگنے والوں کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، سوتے جاگتے کے ہر ایک کے کان میں آواز آ رہی ہے. حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا. فرمایا اللہ اکبر، اعلان بھی وہ ہوگا، اعلان کرنے والا بھی وہ ہوگا، پرچی بھی وہی ہوگی، قلم بھی وہ ہوگا، صرف نام کا فرق آ جائے گا. آج کسی کا اعلان ہے، کل تیرا اعلان ہوگا. اے بندے تجھے کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ تجھے دنیا کی ساری لذتوں کو اللہ کا حساب دینا ہے. اللہ والے فرماتے ہیں، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر. فرمایا اللہ والے فرماتے ہیں، فرمایا اللہ والے کو نشے کی عادت پڑ گئی، کسی نے دوائی کے طور پہ شراب پلا دی، چسکا اچھا لگا، وہ شراب کے اندر مبتلا ہو گئے اور شراب کے عادی بن گئے. فرماتے ہیں اللہ اکبر، اتنی شراب کی عادت پڑ گئی کہ حلال اچھا نہ لگا، حرام منہ کو لگ گیا. اللہ جل شانہ نے نصیبوں سے بیٹی عطا فرما دی. کچھ عرصے کے بعد بیٹی کا 2-3 سال کے بعد بیٹی کا انتقال ہو گیا. شراب کے مس میں اتنا پڑے ہوئے تھے کہ لگے ایک رات شراب پی کر لیٹے ہوئے تھے، خواب میں کیا دیکھتے ایک اژدہا پیچھے لگا ہوا ہے. اللہ اکبر، وہ اژدہا پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کبھی دائیں سے حملہ کرے کبھی بائیں سے حملہ کرے. اللہ والے بچنے کا نام لے لیکن بچاؤ کوئی نہیں. اتنے میں اللہ اکبر ایک ہوا کا ایک جھونکا آیا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی آیا، اس نے آ کے اژدہے کو یوں کر کے ہاتھ مارا، بوڑھے آدمی کو اژدہے نے ایک جھٹکے میں پرے کر دیا. اللہ اکبر. پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ والے کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کو خواب میں دیکھا جس نے آ کے یوں کر کے سانپ کی منڈی کو دبوچ لیا. اللہ اکبر. سانپ اس بچی سے بھاگ گیا، سانپ بچی سے بھاگ گیا. اللہ والے کہتے ہیں میری بچی نے یوں کر کے میری داڑھی پکڑ کے مجھے یوں کر کے جھجوڑا، کہنے لگا شرم نہیں آتی، کہنے لگی شرم نہیں آتی. بتا بیٹی کا باپ بھی ہو رہا ہے اور دنیا کے اندر خدا کو ناراض بھی کر رہا ہے. فرمایا جیسے میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا وہ خواب میں آنے والی میری بیٹی تھی. اللہ اکبر. میں نے خواب میں اس بچی سے پوچھا تھا یہ اژدہا کون ہے؟ فرمایا یہ تیرے، اللہ اکبر، یہ تیرے پر خدا کا عذاب ہے. اور بیٹی سے پوچھا بیٹی یہ بوڑھا کون آیا تھا؟ کہے تیرے چھوٹے چھوٹے کھوکھلے کمزور امر تھے. اللہ اکبر. جو خدا کے عذاب کا ایک جھٹکا برداشت نہ کر سکے. اللہ اکبر. بیٹی پھر کیا ہے؟ فرمایا میں سامنے آ گئی، اے اللہ، میں نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا یا اللہ میرے ننھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اللہ میرے ابا کو بچا لے. پھر میں سفارش کرنے کے لیے تیرے خواب میں آ گئی، اب تو گناہ چھوڑ دے. اللہ اکبر. فرمایا جب میری آنکھ کھلی آنسوں سے چہرہ بھرا پڑا تھا، میں نے توبہ کر لی، اللہ نے میرے کھوٹے عملوں کو نیک عملوں کے اندر تبدیل کر دیا ہے. آج میرے عزیزو اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے جائیں. لیلۃ القدر میں بھی معافی مانگی تھی، یاد ہے نا؟ صلاۃ و تسبیحاں پڑھ پڑھ کے
ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد شب برات پھر آ رہی ہے 15ویں شعبان، پھر صلاۃ و تسبیح کی لوگ پوچھیں گے صلاۃ و تسبیح کیسے پڑھتے ہیں؟ مولانا استغفار کون سی تسبیح کرنی چاہیے، کون سی تسبیح پڑھیں؟ اللہ اکبر۔ مولانا کل کا روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ میرے عزیزوں ناراض نہ ہونا، خدا تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی آپ لوگوں کے درمیان ایمان کی حالت میں سلامت رکھے، آپ بھی ایمان کے خاتمے کے ساتھ جاؤ، میں بھی ایمان کے خاتمے کے ساتھ جاؤں۔ بس میرے عزیزوں خدا کے دربار میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ کرتے ہو، کہیں بھی موقع ملے مال مانگو منع نہیں کرتا، اولاد مانگو منع نہیں کرتا، کنبے برادری مانگو منع نہیں کرتا، دنیا کے عہدے مانگو منع نہیں کرتا، لیکن فقیر کی ایک دعا یاد رکھو۔ بس میرے عزیزوں جب بھی موقع ملے ہاتھ اٹھا کر ایمان پر خاتمے کی دعا مانگ لیا کرو۔ میرے عزیزوں مال مل جائے اس کا کوئی نہ کوئی اشارہ دے دے گا، اولاد کا کوئی نہ کوئی اشارہ دے دے گا، کاروبار مکال کا کوئی اشارہ دے دے گا، لیکن خاتمہ ایمان کا کوئی اشارہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اشارہ دینے والے کو اپنا بھی پتہ کوئی نہیں خاتمہ میرا ایمان پر ہوگا کہ ایمان پر کوئی نہیں ہوگا۔ آخری وقت ہے میرے عزیزوں پتہ لگ جائے گا، آخری وقت ہے میرے عزیزوں پتہ لگ جائے گا انسان کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ جس زمین پہ ہے وہ زمین مخالف، جس آسمان کی چھت پہ گواہیاں اس کی، میرے عزیزو یہ پہاڑ مخالف کے اندر، یہ درخت یہ پتے مخالفت کے اندر، میرے عزیزو انسان کا اپنا وجود اللہ اسے کیوں بنائے گا دوبارہ؟ تاکہ یہ وجود ہی بتائے گا۔ اللہ اس وجود کو کہاں راتوں کو مصلے پہ کھڑا کرنا چاہیے تھا، ان نگاہوں کو قرآن کی تلاوت کے آگے ٹکانا چاہیے تھا، اس زبان سے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے تھی۔ جھوٹ کا داخلہ بند ہوتا یا ہونٹوں پہ لکھ دیتے جھوٹ کا داخلہ زبان پہ بند ہے، آنکھوں کے پلکوں پہ لکھ دیتے بے حیائی کا داخلہ آنکھوں کی پلکوں کے اوپر بند ہے، کانوں کے پوروں کے اوپر لکھ دیتے، چغلی غیبت کا داخلہ کانوں کے سوراخوں میں بند ہے، دماغ کے اوپر لکھ دیتے، گندی سوچوں کا داخلہ بند ہے، دل کے اوپر لکھ دیتے، گندی خواہشات کا داخلہ بند ہے، پیروں کے ناخنوں پہ لکھ دیتے، گندے رستے پہ چل کے جانے کا داخلہ پیروں پہ بند ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اکبر، ہوائیں آتی ہیں ادھر کو چلی جاتی ہیں، روزہ آتا ہے تیرا میرا گھر نہیں دیکھتا، اذان کی آواز آتی ہے تیرے میرے گھر کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو حج کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں کہ تیرے میرے پاس پیسہ نہیں، سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، لوگ کی کہتے ہے کوئی نہیں، او حج دی دعا کر، کتھوں کریے؟ اللہ اکبر، اگر تو کرتا ہے پھر دعا نہ کر، اگر تو نے کرانا ہے پھر دعا نہ کر، اگر تیرے مال تیرے ماں باپ نے کرانا ہے پھر دعا نہ کر، اگر اللہ نے کرانا ہے پھر دعا کیوں نہیں کرتا؟ رب کعبہ کی قسم، وہ لے جانے میں جہازوں کا محتاج کوئی نہیں، وہ پیسوں کا محتاج کوئی نہیں، وہ قرضوں کا محتاج کوئی نہیں، وہ بینکوں کا محتاج کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، مدینے کی موت میرے عزیزو سارے ہی مانگتے ہیں، مدفن کسی کسی کو نصیب ہو رہا ہے، حج عمرہ تو سب نے مانگا، کسی کسی کو نصیب ہو رہا ہے۔ لوگ کی کہتے جی ایک دفعہ کر لیا دوبارہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا جس پر قرضہ چڑھ گیا ہو، فرمایا جو پریشان ہو، جو بدحال ہو، جسے مصیبتیں نہیں چھوڑتی، جسے پریشانیاں نہیں چھوڑتی، آپ نے فرمایا بار بار آ کے عمرہ کرے، اللہ کا گھر دیکھے، میں محمد کا روزہ دیکھے، اللہ اس کی پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ اللہ زندگی سوچوں میں محبتوں میں گزارو میرے پیارو، دکھوں میں زندگی گزر رہی ہے، اپنی بھی دوسروں کو دکھ دینے سے خود دکھ میں مبتلا ہو رہے ہیں، دوسروں کی پریشانی کے حل کرنے میں کتنے گیا سی یار با چھڑ فلانا بڑا پریشان سی۔ اللہ اکبر، کبھی اپنی پریشانی کے بارے میں سوچا؟ دوسروں کے مسئلے حل کرنے میں زندگی گزر گئی، اپنا بھی موت کا قبر کا مسئلہ حل کر لیجئے۔ راتوں کو اٹھ کے، کتنی بڑی رات ہے، 7 بجے 7:15 نماز ہو رہی ہے، صبح فجر کی نماز 6:15 بجے ہو رہی ہے، 12 گھنٹے کی رات میں یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے، 12 گھنٹے میں بیوی تو یاد آئی، اور بچے نے اسکول نہیں جانا، ٹائم کی ہو گیا ہے، مجھن پٹھے پاتے انور دودھ لے آیا، یوں ہو گیا، تجھے 12 گھنٹے میں پورا جہان یاد آیا، تجھے رات کی طریقے میں خدا یاد نہ آیا، تو اسے رب کہے وہ تجھے بندہ کیسے کہے گا؟ 12 گھنٹے وہ، اور صبح 8 بجے کے دکانوں پہ رات 9 بجے ہے، دکانوں پہ رب یاد کوئی نہیں، بستر پہ رب یاد، وہ ہمیں یاد کرے گا؟ نیک لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کروں گا۔ تمہاری جب بے حیائی اور گناہ عروج پر ہوگا، 2 مارے پڑیں گی اللہ کی طرف سے، ایک تمہاری دعاؤں کو رد کروں گا اور تمہارے نیکوکاروں کی دعاؤں کو بھی میں رد کر دوں گا، میں نہیں قبول کروں گا۔ کرواؤ اللہ سے دعا قبول، جس کے پاس طاقت ہے کرواؤ، عاجزی انکساری،
کچھ ایسے دنیا کے اندر کام کر جاؤ، کوئی ایسے ہیرے موتی اپنے دامن میں جڑ کے چلے جاؤ، کسی کو ہنسا کر، کسی کی ضرورت پوری کر کر، اور خود راتوں کو مصلے پہ بیٹھ کے خدا کو رو کے دکھا کر. اور نمازیں لوگ خدا کی قسم فرضوں کے ساتھ نفل نہیں پڑھتے، نفل تو دور کی بات ہے جو رات دن کے پڑھنے. کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے اگلی بات کہہ دوں میرے پیارو، آپ ناراض نہ ہونا، وقت تو ہو گیا، بس ایک آدھ منٹ کی بات کہہ دوں، آپ ناراض نہ ہونا. ہمارے گھر کے اندر کیا کچھ نہیں ہے، 11ویں شریف ہمارے گھر کے اندر ختم، ہمارے گھر کے اندر، اللہ اکبر میرے عزیزو، ختم نبوت کا پرچم ہمارے گھر کے اندر، جمعیت کا پرچم ہمارے گھر کے اندر، صفا کا پرچم ہمارے گھر کے اندر، اللہ اکبر میرے عزیزو، پاکستان کی محبت کا پرچم ہمارے گھر کے اندر، پیار ہمارے گھر کے اندر، کھانا ہمارے گھر کے اندر. 2 تحفے یہ کہاں سے؟ اللہ اکبر، یہ سینری میری سہیلی نے دی تھی، یہ آئس کریم سیٹ میری بیبی لے کے آئی تھی، یہ فلانا سیٹ فلانی لے کے آئی تھی، یہ چاپر میرا بھائی دبئی سے لایا تھا، میرے بھائی کا یار یہ فلانی مشین لے کے آیا تھا. ساری چیزیں گھر میں، یاروں نے تحفہ دیا وہ تیرے گھر میں نظر آ رہا ہے، پیاروں نے تحفہ دیا تیرے گھر میں نظر آ رہا ہے، امی نے تحفہ دیا تیرے گھر میں نظر آ رہا ہے، ابا نے جو ہے اس کا تحفہ دیا وہ تیرے گھر میں نظر آ رہا ہے. 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے آمنہ کے لال نے بھی تحفہ دیا تھا، ایک نہیں 2 تحفے دیے تھے، مردوں کو بھی دیے تھے، عورتوں کو بھی دیے تھے، جوانوں کو بھی دیے تھے، بوڑھوں کو بھی دیے تھے، عالموں کو بھی دیے تھے، غیر عالموں کو بھی دیے تھے، اپنوں کو دیے تھے، پرایوں کو دیے تھے. دھی کے گھر بھی یہ 2 تحفے بھیجے تھے، دمادوں کو بھی 2 تحفے بھیجے تھے، سسر کو بھی 2 تحفے بھیجے تھے، رشتہ داروں کو بھی 2 تحفے بھیجے تھے، ددیال ننیال میں بھی 2 تحفے بھیجے تھے، اصحاب کو بھی 2 تحفے بھیجے تھے. وہ تحفہ کیا تھا؟ فرمایا 2 تحفے تمہارے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت محمد الرسول اللہ. میرے عزیزوں ساری چیزیں گھر میں نظر آئی، لیکن دینداروں کے گھر میں بھی یہ 2 تحفے نظر ہی کوئی نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے مجھے آئس کریم سیٹ کی قدر ہے، آمنہ کے لال کے تحفے کی قدر کوئی نہیں. اور میرے پیارو آج فقیر کی بات پر عمل کرنے لا، کیا پتا گنبد خضرا سے ٹھنڈی ہوا آ جائے، کیا پتا آمنہ کے لال کی دعا کا ساتھ آ جائے، کیا پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں ہمارا عقیدہ حیات النبی کا ہے، کیا پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں آپ کے ہاتھ اٹھ جائے. مرید اللہ اکبر. 2 تحفے اپنے گھر میں دیکھ لینا، جب گھر جاؤ قرآن کھول کے یوں کر کے دیکھ لینا، کہنا یہ تحفہ مجھے آمنہ کے لال نے دیا ہے. دوسرا تحفہ گھر میں سنت کے مطابق دائیں قدم رکھ کے السلام علیکم کہہ دینا، اور کہہ دینا یہ تحفہ بھی مجھے آمنہ کے لال نے دیا ہے. رب کعبہ کی قسم دنیا کا مال آتا ہے، گھر والے راضی ہو جاتے ہیں، اگر آمنہ کے لال کا دیا تحفہ آتا ہے تو گھروں سے عرش والا خدا راضی ہو جاتا ہے. اللہ میں عمل کی توفیق دے، اللہ زندگیوں میں گناہوں کو نکال دے، نفرتوں کو نکال دے، اپنی ناراضگیوں کو نکال دے. اپنے آقا، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اللہ ہمارے گھروں میں اور زندگیوں میں اللہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کے ساتھ اپنی دعا کو، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سارے اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، موقع پا لینا چاہیے. اور یار ہونے گل کرن دا موقع نہیں ہے، حاجی موڈج کوئی نہیں، اور شیخ صاحب موڈج کوئی نہیں، اور جدو موڈج ہوئے گا نا مینوں پتہ ہے موڈج کدو ہوندا ہے. اللہ اکبر. جب بندے کے چہرے کی حالت بدلی ہو اور آنکھ میں آنسو نکل رہا ہو، پھر اللہ بھی رحمتوں کے موڈ میں آ جاتا ہے. بس اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لو. 3 مرتبہ کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے، گناہ معاف فرمائے.